بعض مرتبہ اپنے سنی بھائی دوسرے سنی بھائیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو پرائے بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتے۔ اگر یہ کسی ایک شخص کے ساتھ ہو یا گھر کے افراد کے ساتھ تب بھی بری چیز ہے، پر جب ایسی حرکتیں کسی سنی تنظیم کے ساتھ کی جائیں تو اور بھی برا ہے، کیونکہ یہاں تبلیغ دین کرنے والوں کے کام میں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ پر کیا کہیے کچھ نادانوں کو کہ خود نہ کچھ دین متین کی خدمت کرتے ہیں اور کرنے والوں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ موجودہ حالات بڑے نازک ہیں۔ مدارس و ادارے جو لوگوں کے صدقات سے آگے بڑھتے ہیں ان کے چندوں میں بھی دشواریوں کا سامنا ہے، اور مزید یہ ماہ رمضان ہے جو اداروں کے عطیات کے لیے بہت ضروری مہینہ مانا جاتا ہے۔ ایسے میں دعوت اسلامی کی جانب سے بھی ڈونیشن کی اپیل کی گئی تو کچھ کی زبان کھچی ہوئی باہر چلی آئی کہ دعوت اسلامی والے زکوٰۃ و فطرات اپنے مدرسوں کے لیے لے رہے ہیں، یہ کیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ صرف فقیروں کو دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بولنے والے وہ بیچارے ہیں جن کو ہم نے بد مذہبوں کے خلاف اس مسئلے میں بالکل خاموش دیکھا ہے، پر اپنے سنیوں کے خلاف ان کا یہ رویہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض بالکل جاہلانہ ہے۔ مدارس وغیرہ کو زکوٰۃ دینے کے مسئلے میں خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو، نیچریوں، وہابیوں، قادیانیوں، رافضیوں، دیوبندیوں وغیرہ مرتدین کا نہ ہو تو اس میں مال زکوٰۃ اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ محتمم یعنی مدرسے کا چلانے والا اس مال کو جدا رکھے اور خاص تملیغ فقیر کے مصارف میں صرف کرے، یعنی فقیر پہ خرچ کرنے والے کاموں میں خرچ کرے، جیسے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے یا کتابیں خرید کر دے۔ مدرسین اور دیگر ملازمین کی تنخواہ اس مال سے نہیں دی جا سکتی۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر روپیہ بانیت زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ یعنی فقیر وغیرہ کو دے کر مالک کر دے، وہ اپنی طرف سے مدرسے کو وہ پورے پیسے یا کچھ پیسے دے دے تو تنخواہ مدرسین و ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ یعنی دیگر مدرسے کے خرچوں میں وہ مال صرف کر سکتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا روپیہ حیلہ شرعیہ سے نیک کام میں صرف کرنا جائز ہے۔ حیلہ شرعیہ یہ ہے کہ فقیر کو پیسے دے کر اس سے مالک کر دیا، پھر اس فقیر نے اس کے کہنے پر اپنی مرضی سے یا بطور خود اپنے آپ ہی مدرسہ یا مسجد کے مصارف یعنی خرچوں کے لیے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی شریف اللہ قمجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بلا ضرورت شرعیہ یعنی بغیر کسی شرعی ضرورت کے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم مستحقین یعنی جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کے علاوہ میں صرف یعنی خرچ کرنا سخت مذموم یعنی بری چیز ہے، خاص کر غیر دینی کاموں میں، یعنی حیلہ شرعیہ کے ساتھ بھی دنیاوی کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا بہت برا ہے، خصوصاً جب اپنے ہی اوپر یا مالداروں پر خرچ ہو تو بہت برا ہے۔ دین کی بقا دینی مدارس سے ہے اور دینی مدارس کی بقا زکوٰۃ اور فطرے پر ہے۔ ان بزرگوں کے فرامین سے واضح ہوا کہ دینی کاموں کے لیے خاص کر مدرسوں کے لیے زکوٰۃ و فطرے وغیرہ لیے جا سکتے ہیں۔ مدرسوں کے لیے زکوٰۃ و فطرات تو بدعقیدے بھی لیتے ہیں، پھر بھی خاص کر دعوت اسلامی کو ٹارگٹ کرنا اللہ جانے نیت کدھر کی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ دعوت اسلامی والے فقیروں کا حق مار رہے ہیں دراصل دعوت اسلامی سے نفرت ظاہر کرنا ہے، ورنہ دعوت اسلامی کے مبلغین یہی کہتے ہیں کہ جو فقراء گھروں یا محلوں یا رشتہ داروں میں ہیں ان کو پہلے زکوٰۃ وغیرہ دی جائے، بعد میں دعوت اسلامی کو دی جائے۔ سب سے پہلے حق ہے آپ کے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کا۔ سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کے قریب رفقا میں آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دیجئے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ جو شریعت کا حکم ہے ہم پہلے بیان کریں گے، پھر آپ کوشش کریں آپ کے اگر مستحق مسلمان پڑوسی ہیں ان کو دیجئے، ان کا حق ہے آپ پر۔ اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی۔ بھولے بھلے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے حاسدین سوشل میڈیا پر یہ بھی پوسٹیں وائرل کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والے کورونا کی وبا میں بھی اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے چندہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کورونا کی وبا میں دعوت اسلامی غریبوں اور مسکینوں کی کس طرح سے مدد کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر الحمدللہ ہم راشن پہنچا چکے ہیں، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے بڑھ رہا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر صرف راشن نہیں بلکہ ہمیں ایک صاحب نے لباس دیے، اچھا، تو ہم لباس بھی تقسیم کر رہے ہیں۔
ماشاءاللہ۔ ہمیں 26 لاکھ گھروں کی کم از کم جا کر جو ہے ان کی کفالت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ تو کیا ہمیں آپ کے پاس 26 لاکھ لوگوں کو دینے کے لیے راشن ہے؟ جب ہم چلے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے دنوں میں ہم 1.25 لاکھ افراد تک یہ پہنچا دیں گے نا، لیکن آپ دیکھیں یہ ہفتہ 10 دن کی کوششیں ہیں، ہم الحمدللہ۔ 1.25 لاکھ کو کراس کر گئے اور شاید ہمارا کل تک آج تک 1.5 لاکھ گھروں تک ہو جائے گا، یہ ڈے ٹو ڈے بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ دعوت اسلامی کے خلاف اس مسئلے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے، کچھ خوف خدا رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔